السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ میرے چینل پہ ہر نئے آنے والے کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن بٹن بھی دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں شے نمبر 13 کی تشریح کی طرف۔ شے نمبر 13 یعنی 13 یہ ہے: اڑی یہ خاک برسوں تک، اڑی یہ خاک برسوں تک، غبار کارواں ہو کر فلک پر چھا گئی، دل دوز آہوں کا دھواں ہو کر۔ اڑی یہ خاک برسوں تک یعنی برسوں، سالوں، برسوں کے معنی سال ہا سال تک، سال ہا سال تک، برسوں تک، کئی سالوں تک یہ خاک یعنی یہاں پہ گرد و غبار اڑا، غبار کارواں ہو کر، غبار اڑنے والی خاک کو کہتے ہیں غبار، کارواں ہو کر قافلے کی صورت میں۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ قافلے جو گزرتے تھے، فلک پہ چھا گئی، فلک کا مطلب آسمان، چھا جانا، دل دوز، دل دہلا دینے والا، آہوں کا یا آہوں کا، آہوں کا دھواں ہو کر، آہ کا مطلب یعنی آہوں، دھواں ہو کر۔ اس شعر میں شاعر حفیظ جالندھری ایک تاریخی اہمیت کے حامل جگہ در خیبر کا ذکر اس نظم میں انہوں نے کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ در خیبر پر ایک طویل عرصے تک، ایک طویل وقت تک حملوں اور جنگوں کا دور رہا، مطلب یہاں پہ طویل عرصے تک لڑائیاں لڑی جاتی رہی۔ دراصل اس کی تاریخی اہمیت کی وجہ سے اس کو ہر حکمران نے فتح کرنے کی کوشش کی، اس لحاظ سے یہ گزرگاہ، یہ درہ، یہ راستہ اکثر جنگوں کا شکار رہی اور یہاں دلسوز یعنی بے قرار داستانیں رقم ہوئی۔ سکندر اعظم کی فوج کی پسپائی، بابر کا صرف ایک دن مسجد میں ٹھہرنا اور فوجوں کا جنگوں کی وجہ سے ختم ہونا یہاں کے دلخراش واقعات ہیں۔ جنگوں کی وجہ سے یہاں بہت بربادی اور تباہی رہی۔ مورخین کے مطابق، یہ تاریخ لکھنے کے مطابق، مورخین وہ بندہ جو تاریخ لکھتا ہے، مورخین کے مطابق یہ درہ سب سے زیادہ حملوں کا شکار رہا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ جگہ ایسی تھی کہ اس جگہ پہ ہر کوئی حملہ آور ہو جاتا تھا۔ جس طرح جو ٹماٹر ہے، تو ٹماٹر کو زیادہ تر لوگ مطلب یعنی سالن وغیرہ میں اس کا استعمال کرتے ہیں، ہر چیز میں اس کا استعمال لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ تو اسی جگہ سے بھی ایک ٹماٹر کی طرح مطلب یہ جگہ بنی ہوئی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جگہ ہر کسی کے لیے آسان تھی، ہر کوئی یہاں پہ حملہ آور ہوتا، لیکن آسان بھی تھی، ساتھ مشکل بھی تھی۔ ان کو تو آسان محسوس ہوتی تھی کہ یہ جگہ آسان ہے، لیکن یہاں پہ جو قبائل لوگ ہوتے تھے وہ ان کا راستہ راستے سے روکتے کیونکہ وہ یہاں پہ آباد تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مورخین کے مطابق یہ درہ سب سے زیادہ حملوں کا شکار رہا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ اکثر تباہی کے دھانے پر ہوتے۔ ظاہری بات ہے کہ جس جگہ پہ زیادہ حملے ہوتے ہوں تو اس جگہ کی تباہی تو یقینی ہوتی ہے، اور جو یقینی ہوتی ہے ظاہری بات ہے ان کے گھر تباہ ہو جاتے، اور یہ درہ اکثر بے چینی اور بے سکونی کے عالم میں ہوتا۔
یہاں حکمرانوں کا حملہ آور ہونا ایک عام بات بن گئی تھی، یا ایک عام بات تھی۔ جو فوجیں یہاں مر جاتی تو یہاں کے قبائلی لوگ بغیر شرائط کے ان کی لاشیں واپس نہ کرتے۔ الغرض در خیبر پر الغرض یا بہرحال در خیبر پر جنگوں اور حملوں کی گرد جم چکی ہے، اور یہ اکثر حملوں کی یعنی یہ جگہ حملوں کی زد میں رہا، اور دلسوز اور دلخراش واقعات کا یہ جگہ امانت دار رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شعر میں شاید کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جگہ تھی، اس جگہ پہ بہت سارے حملے ہوئے، اور حملے اس لیے ہوتے تھے کیونکہ یہ جگہ تھی ایسی، اس کا جو لوکیشن تھا یہ جگہ تھی ایسی کہ یہاں پہ ہر کوئی حملہ آور ہوتا۔ ان کی سوچ یہ ہوتی کہ اگر ہم اس جگہ کو عبور کرتے ہیں یا عبور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اس شعر میں شاعر یہی کہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح بھی سمجھ جائیں گے اور آپ اس سے استفادہ کریں گے، یعنی فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو میرے اس چینل کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔